بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا. اس کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا. اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی. اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جہاڑی کے پاس یعنی درخت کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. اس کے بعد بزرگ کی وفات ہو گئی. بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نہایت انتہائی نیکوکار ہوا. اس نے رات کے 3 حصے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصے میں سوتا، دوسرے میں عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کر 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا. ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے. اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس قدر چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں. یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی. فوراً ہی وہ گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس کھڑی ہو گئی. یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا اور اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا. ان دنوں بازار میں گائے کی جو قیمت تھی وہ 3 دینار تھی. بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا. اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو. لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی ہی زیادہ قیمت دو مگر اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا. لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں. چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے. تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا اور وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے. چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی. صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتلوں کا نام بتا دے گا. یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ
اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قرات شروع کر دی۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائیں چاہیے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک جب یہ لوگ لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کر اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لحش کو مارا تو زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔